بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوگی جی کچھ عجیب بات نہیں ہے کہ اگر ہندو لڑکی مسلمان لڑکے کے ساتھ بھاگ جائے تو لو جہاد، اور اگر کسی مسلم لڑکی سے ہندو لڑکا شادی کر لے تو زندہ باد کہتے ہیں۔ یہ ڈبل سٹینڈرڈ کیا ہے؟ آپتی اس بات پہ نہیں، آپتی اس بات پر ہے کہ لو جہاد دیش کے خلاف انترراشٹریہ سازش ہے، اور میں ہی نہیں کہہ رہا ہوں۔ سن 2010 میں کیرل کے کمیونسٹ مکھیہ منتری وی ایس اچوتنندن نے بھی اس بات کو کہا تھا کہ کیرل میں لو جہاد کیرل کو مسلم میجورٹی کا اسٹیٹ بنانے کی ایک سازش کا حصہ ہے۔ ایک سامےوادی مکھیہ منتری اس بات کو کہتا ہے تو آپ لوگ برا نہیں مانتے، میں کہتا ہوں آپ کو برا لگ رہا ہے۔ مجھے لگتا ہے اس پر اوشیہ آتم منتھن ہونا چاہیے۔ برا اس لیے لگ رہا ہے کیونکہ جو لوگ پیار محبت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس میں کبھی دھرم آڑے نہیں آتا۔ وہ کسی شاعر نے کہا ہے نا، نہ عمر کی سیما ہو نہ دھرم کا ہو بندھن، جب پیار کرے کوئی تو دیکھے کیول من۔ تو اس میں دھرم کا بیچ میں آ گیا۔ اس سمے ہم بات کر رہے ہیں وہ آپ کے آروپ کی جس کو آپ لو جہاد کہہ رہے ہیں۔ مولانا اسد مدنی کا بیان میں نے دیکھا، انہوں نے کہا کہ یوگی آدتیہ ناتھ کون ہوتے ہیں یہ کہنے والے کہ یہ جہاد ہے یا یہ لو ہے؟ اگر یہ طے کرنا ہے تو سپریم کورٹ کے جج، ہائی کورٹ کے جج، ان کو نیوکت کر دیا جائے، وہ یہ بتائیں کہ یہ لو جہاد ہے یا یہ واقعی میں ایک محبت کا رشتہ۔ اور سب سے زیادہ بدنام لفظ جو میڈیا جو سب سے زیادہ بدنام کرتی ہے آج کی تاریخ میں، وہ ہے لفظ جہاد۔ اور میڈیا ایسا پیش کرتی ہے کہ جہاد کی معنی کیا ہے؟ میڈیا کہتی ہے کہ جہاد مطلب کوئی بھی مسلمان جب جنگ کرتا ہے کوئی بھی وجہ سے، چاہے اپنی ذاتی وجہ ہو، چاہے پیسے کے لیے ہو، چاہے پاور کے لیے ہو، چاہے طاقت کے لیے ہو، چاہے علاقے کے لیے ہو، کوئی بھی وجہ سے اگر مسلمان لڑتا ہے اسے کہتے ہیں جہاد۔ اور یہ غلط فہمی صرف غیر مسلمانوں میں نہیں، کئی مسلمانوں میں بھی ہے۔ میڈیا اسے اتنا عام کر چکا ہے کہ غیر مسلمان تو چھوڑو، آج کل اکثر مسلمان بھی سمجھنے لگے ہیں کہ اگر کوئی مسلم لڑتا ہے کوئی بھی وجہ سے، چاہے ذاتی وجہ ہو، چاہے پیسے کے لیے ہو، چاہے پاور کے لیے ہو، چاہے علاقے کے لیے ہو، اسے کہتے ہیں جہاد۔ جہاد کی معنی بالکل نہیں ہے۔ جہاد آتا ہے عربی لفظ جہادہ سے، جس کے معنی ہے جد و جہد، ٹو سٹرائیو۔ جہاد مینس ٹو سٹرگل۔ اور اسلامک شریعت اس کی معنی ہے کہ جب ایک انسان اپنے نفس کے خلاف جد و جہد کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کرنے کے لیے، اسے کہتے ہیں جہاد۔ یہ افضل جہاد ہے۔ جہاد کے معنی ہے جد و جہد۔ اور اسلامک پس منظر میں اگر ایک مسلمان یا کوئی انسان اپنے نفس کے خلاف جد و جہد کر رہا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کرنے کے لیے، اسے کہتے ہیں جہاد۔ اگر ایک انسان جد و جہد کر رہا ہے معاشرے کو سدھارنے کے لیے، اسے کہتے ہیں جہاد۔ اگر ایک انسان میدان جنگ میں ظلم کے خلاف جد و جہد کر رہا ہے، اسے کہتے ہیں جہاد۔ اگر ایک انسان حق کے لیے اپنی جان بچانے کے لیے میدان جنگ میں ان سیلف ڈیفنس اگر جد و جہد کرتا ہے، اسے کہتے ہیں جہاد۔ جہاد کی معنی ہے جد و جہد۔ اٹ مینس ٹو سٹرائیو اینڈ سٹرگل، جد و جہد کرنا۔ عام طور پہ اگر ایک طالب علم، ایک اسٹوڈنٹ ایگزامینیشن میں پاس ہونے کے لیے جد و جہد کر رہا ہے، اسے بھی کہتے ہیں جہاد۔ یہ عام جہاد ہے۔ جو پہلے 4 معنی میں نے کہا وہ جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راہ میں جہاد کرنا۔ جہاد کئی قسم کے ہیں۔ جد و جہد کرنے کو کہتے ہیں جہاد، لیکن اللہ کے احکامات پہ عمل کرنے کو کہتے ہیں جہاد فی سبیل اللہ۔ میڈیا اکثر جہاد کا ترجمہ کرتی ہے انگریزی میں ہولی وار، پاک جنگ۔ جب ہم ہولی وار کو عربی میں ترجمہ کرتے ہیں پاک جنگ، عربی میں سے کہیں گے حرب مقدسہ۔ آپ ساری آیت قرآن مجید کے پڑھیے،
सारी हदीस पढ़िए, किधर भी कुरान या सही हदीस में नहीं लिखा है हर्ब मुकद्दसा, पाक जंग, होली वॉर। ये मीडिया कहती है जिहाद के मानी होली वॉर, और जब तहकीक करते पता लगता है ये अल्फाज होली वॉर सबसे पहले इस्तेमाल किया गया था ईसाई क्रूसेडर्स के लिए। जब ईसाई क्रूसेडर्स ईसाईयत के नाम पे हजारों इंसानों का कत्ल कर रहे थे, उसे कहा गया था होली वॉर, और आज इस्तेमाल किया जा रहा है मुसलमानों के लिए। ये है मीडिया।